خدا بزرگ و برتر کا یہ کوئی چھوٹا فضل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے قرآن کا اسلوب، قرآن کا طرز تکلم، قرآن کے موضوعات، قرآن کی آیات محکمات، متشابہات ہماری اوقات سے باہر ہے، ہماری فکر سے باہر ہے، ہماری نظر سے باہر ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی توفیق طلب کرتے ہوئے اس کوشش میں ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ سورہ مائدہ کی آیات بینات کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، 73 آیات تک ہم نے پڑھا۔ 73ویں آیت کچھ یوں تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تحقیق کافروں نے یہ کہتے ہوئے کفر کیا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خداؤں کا اقرار کیا انہوں نے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ یہ کہنے سے باز نہ آئے، عما یقولون، جو وہ انہوں نے کہا اللہ کے متعلق، لَيَمَسَّنَّ، اس کا مطلب ہے مس ہونا، پہنچنا، الذین کفروا، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کیا پہنچے گا ان کو؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، اگر وہ اس سے باز نہ آئے، یعنی اگر مشرکین شرک سے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا، آیت نمبر 74 سے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا یتوبون، وہ کیوں نہیں توبہ کرتے، ویستغفرون، وہ کیوں نہیں استغفار کرتے، افلا یتوبون الی اللہ، وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، ویستغفرون، اور اس سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اگر ہم توجہ کریں، اکیلے بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہوں اور پڑھنے کی اس حالت میں پیچھے ان کی واہیات جو خرافات ہیں یہود و نصارہ کی، وہ پڑھیں، ان کا اللہ کے متعلق باطل نظریہ، گندا عقیدہ پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے رب کو تیسرا مانا، تین میں سے تیسرا۔ اللہ کے متعلق اتنے باطل نظریات رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے بہت بڑا ایک رحمت والا پیغام ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو ہم معبود نہیں سمجھتے۔ تو الحمدللہ اگر اللہ کریم نے اتنے بڑے بڑے کافروں کے لیے بھی توبہ و رجوع اور استغفار کی رحمت والا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور انہیں اللہ بلا رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تو ہم اگر شرک نہ کریں، باقی گناہوں سے توبہ کر لیں، تو اللہ کریم اپنی آغوش رحمت میں ہمیں ضرور لے گا۔ یعنی جو رب اتنا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ انہیں دردناک عذاب دینا چاہتا ہے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو جو شرک کرتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہیں وہ توبہ کرتے؟ یعنی دیکھیے نا اسلوب کیا ہے، انداز کیا ہے، کیوں نہیں وہ توبہ کرتے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، وہ معافی مانگ لیں، آ جائیں، در رحمت کھلا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اگر ان کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں رب نے فرمایا، تو ہم حضور کے غلاموں کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، بشرطے کہ ہم شرک نہ کریں۔
اللہ کریم فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہاں پہ ما جو ہے یہ نافیہ اس کو کہتے ہیں، نفی کرنے کے لیے آئی ہے۔ مل مسیح نہیں ہے عیسیٰ، مسیح سے مراد عیسیٰ، مسیح کہتے ہیں جو پھونک مارے اور شفا دے دے، مس کرے، ان کی پھونک مس ہوتی تھی یا ان کا ہاتھ مس ہوتا تھا تو اللہ شفا دیتا تھا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مریم کا بیٹا مسیح مگر رسول، کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ یعنی جو انہوں نے کہا نا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہاں اللہ کریم ان کا رد فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، تم مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہو؟ نہیں نہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت جیسے گزرے، من قبلہ الرسل اس سے پہلے رسول، ان جیسا یہ رسول ہے، موسیٰ جیسا، داؤد جیسا، سلیمان جیسا، یہ ان جیسا ہی رسول ہے یہ بھی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، سچی عورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ کریم انہیں صدیقہ کہہ کے سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، اللہ پاک نے ان کی بھی صفائی یہاں پہ بیان فرمائی کہ ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ نے دونوں کے لیے کہا، حضرت عیسیٰ کے لیے اور ان کی والدہ، کانا، تثنیہ ہے، کانا، وہ دونوں یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اب دیکھیے یہاں پہ بھی میں ایک فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نہیں سوتا، آپ سب کو پتہ ہے، جبریل بھی نہیں سوتا، اللہ کو اونگ نہیں آتی، فرشتوں کو بھی اونگ نہیں آتی، یہ ساری میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ کریم جل جلالہ وہ رب تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، وہ ہے کھانا۔ فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ فرشتوں کا کھانا ہے تسبیح و تحلیل۔ اللہ نے چونکہ ان کو بشر نہیں بنایا، وہ نور ہیں، نوریوں کی خوراک بھی نوری ہے، ان کی خوراک ان کی حقیقت کے مطابق ہے، اور بشروں کی خوراک بشر کی حقیقت کے مطابق ہے۔ چونکہ زمین پر بسنے والے جتنے نصرانی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے، اور حضرت مریم کو معبود مانتے تھے، ان کو ایک بات کا اندازہ تھا کہ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس بات کا ان کو اندازہ تھا۔ رب ذوالجلال نے پھر ان کو توجہ دلائی، فرمایا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ وہ معبود ہیں؟ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ تو محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں، جو معبود ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ کریم نے یہ فرق واضح کر دیا ان کے لیے، فرمایا تم ان کو کیسے الہ مان سکتے ہو جبکہ وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے ان کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو ڈیپینڈ کیا ہے کھانے پینے پہ، وہ اسی پہ انحصار کرے گی ان کی زندگی۔ تو اللہ کریم نے انہیں مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ بھی کھاتے تھے، ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، کیوں نہیں دیکھتے؟ توجہ کرو، انظر دیکھو، کیف نبین کیسے ہم نے بیان کیا ہے، لہم الآیات ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو انا یؤفکون کہ وہ کیسی بھٹکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، پھر غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری مثالیں ان کے لیے واضح طور پر بیان فرما دیں کہ کانا یاکلان الطعام، پتہ ان کو تھا کہ وہ اللہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بچے سمیت پہاڑ سے بنا سکتا ہے، پہاڑ سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کہاں یہ بعید ہے کہ وہ جناب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو بغیر شادی کے بیٹا عطا فرما دے۔ ممکن ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں، پتہ ان کو تھا، لیکن اس کے باوجود عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اور حضرت سیدہ مریم کو اپنا خدا مانا، معبود مانا۔ قل،
اللہ کریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے وفد آتے تھے، تو وہ آ کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب نبی پاک علیہ السلام سے کہا قل، آپ کہیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کی تم عبادت کرو گے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، بذات خود کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہیں ملنا۔ اللہ نے واضح طور پہ بار بار یہ کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، اللہ کسی کو علم دے دے۔ اور فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر جس کو وہ اذن دے دے۔ اسی طرح کوئی ہمیں بذات خود نفع نہیں پہنچا سکتا، میں آپ کو بذات خود نفع نہیں پہنچا سکتا، آپ کے ماں باپ نہیں پہنچا سکتے جب تک اذن اللہ کا نہیں ملنا، اذن ادھر سے ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بذات خود میرے محتاج ہیں، نفع نقصان کا مالک تو میں ہوں، تو جب وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تمہارے، تمہیں اولاد وہ نہیں دیں گے، تمہیں روزی وہ نہیں دیں گے، یہ سارا کچھ تو میں نے دینا ہے تمہیں، تو تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ پتہ یہ چلا، یہاں پہ ایک اور بات میں بتا دوں، قرآن کا جو طریقہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، جب کوئی مشرک یا بہکا ہوا کوئی پیروں کا مرید اپنے پیر کو خدا سمجھنا شروع کر دے، یا کوئی شخص مشرک ہو، اس کو جب سمجھانا ہے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تیرا یہ پیر بھی اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تیرا یہ باپ بھی اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہاں مشرکین کو ان کی حقیقت بتانے کے لیے کہ تم جن کو معبود مان رہے ہو وہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ اصل حقیقت ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 77 کے اندر، وہ ہمارے لیے بھی ہے اور اہل کتاب کے لیے بالخصوص ہے۔ وہ دین کے اندر غلو کرتے تھے بہت زیادہ، جھوٹی من گھڑت باتیں بنا کے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتے کہ مطلب لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دین اب بھی دین اسلام کے بعد یہی دین آفاقی دین ہے۔ غلو کرتے تھے، باتیں مکس کرتے تھے اس کے اندر، مطلب جو شان اللہ نے دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان کو کہیے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق بات کے سوا اپنے دین میں کوئی بات نہ کہو، جو سچ ہے بس وہی کہو، حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اب دیکھیے یہاں میں معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ بھی کرتا ہوں، بہت ساری ایسی حقائقیں جو ہم آج تک سناتے رہے لوگوں کو کہ قبر میں غوث پاک کا دھوبی تھا، تو وہ جناب اس نے سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اس طرح کی، جن کا ثبوت کوئی نہیں تھا، ہم نے سنی تھی عقیدت کے اندر، ہم بھی سناتے رہے۔ اب علماء نے بھی اس کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ خلاف واقعہ بیانات ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے جو سکہ علماء ان کی طرف سے بھی اب تردید آنا شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کے اندر کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ کوئی کسی ایسی شخصیت کو یوں بنا کے پیش کر دے کہ بندوں کو مغالطہ آرائی ہونا شروع ہو جائے۔ غلط باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، تو دین کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو، اهواء قوم قد ضلوا من قبل۔ احوا کہتے ہیں، احوا جمع ہے ہوا کی، ہوا کا معنی ہے خواہش، احواء اس کا معنی ہے خواہشات۔
اللہ فرماتا ہے لا تتبعوا اہواء، نہ خواہشات کی اتباع کرو. کن کی خواہشات؟ قوم قد ضلوا من قبل، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گزر گئی، ان کی پیروی نہ کرو. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے تو بہت زیادہ گمراہی پھیلائی، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود راہ راست سے بھٹک گئے، خود وہ گمراہ ہو گئے. اب یہاں جب ہم دیکھیں گے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، کہ اس قوم کی اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے گزر گئی، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کے جو یہودی اور عیسائی تھے، اللہ کریم ان سے بھی بیزار تھا. جو رسول کریم کی زندگی میں یہودی اور عیسائی تھے، اللہ ان سے بھی بیزار ہے، اور جو رسول کریم کی حیات ظاہری کے بعد قیامت تک یہودی اور نصرانی آئیں گے، اللہ ان سے بھی بیزار ہے. سب کے لیے اللہ کریم نے فرما دیا. جو حضور کے زمانے میں تھے انہیں کیا کہا؟ کیا محبوب ان کو کہو وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، کہ اپنے سے پہلی گمراہ قوم کی پیروی نہ کرو. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا. اور جو موجودہ ہیں ان کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے واضح طور پر ہمیں پیغام دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست بنانا ہی نہیں تم نے. مطلب یہ ایسی بگڑی ہوئی دو قومیں ہیں، کبھی مسلمانوں کی نہیں بن سکتی. ہاں البتہ قرآن کی اگلی آیات بتا رہی ہیں کہ عیسائی جو ہیں ان میں قدرے لوگ کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں عیسائیوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ یہودی اور نصرانی سارے کے سارے ان پر یقین نہیں رکھتے. وہ انہیں کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں، بلکہ یہ الزام تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور پر لگایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین ابراہیمی کے خلاف ہے، یہ تو دین ہی سارا آپ نے خود بنا دیا ہے. اسی طرح یہ لوگ اب جو ابراہم کارڈ کی بات کر رہا ہے نا ٹرمپ، وہ اسی کاز پہ جاتے ہوئے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دین ابراہیم پہ ہم اکٹھے ہوں. دین ابراہیم کیا ہے؟ اصل دین ابراہیم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ دین ابراہیم ہے. اس کے علاوہ تو دین ابراہیم ہے ہی کوئی نہیں. پچھلی ساری کتابیں منسوخ، پچھلے سارے احکامات منسوخ، کسی نبی کی شریعت اب چل ہی نہیں سکتی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی، ویسے ہی محمد رسول اللہ کے دور میں کسی اور نبی کی شریعت نہیں چل سکتی. حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. تو ابراہم کارڈ جو ہے وہ قادیانیت کے لیے ایک راستہ بھی ہے، وہ قادیانیت کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے، آخری کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے دین ابراہیم پہ چلیں ہم. بہرحال اللہ کریم جل جلالہ ان قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت پیغام دیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 78 میں، اللہ فرماتا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان کافروں پر جو بنی اسرائیل سے تھے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. لعنا، لعنت کی گئی الذین کفروا، ان کافروں پر من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے تھے. کس سے لعنت کی گئی؟ کیسے لعنت کی گئی؟ علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، حضرت سلیمان داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. پتہ چلا وہ اتنی گمراہ قومیں تھیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی ذمہ داری لگائی کہ ان پر لعنت کرو. اور لعنت جو ہے یہ آخری درجہ ہے کسی کے گمراہ ہونے کا. اللہ تعالیٰ ویسے لعنت نہیں کرتا. ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کسی کے لیے لعنت کی بد دعا کرنے کی اور کسی پر لعنت ڈالنے سے منع کیا ہے کہ ہم ویسے ہی اپنے عرف عام میں کہہ دیتے لکھ لعنت تیرے تھے.
یہ ایسا کہنا منع ہے شرعاً، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے لیے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی دوری، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان پر لعنت کی کیوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، اس لیے وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے رسولوں کے نافرمان ہوئے، بالآخر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان ہوئے۔ حضور نے جو پیغام حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ان تک پہنچایا اس سے بھی وہ انحراف ہو گئے، منحرف ہو گئے، انحراف کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایک تو یہ کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے نافرمان، دوسرا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، دوسرا یہ تھا کہ کانوا لا یتناہون، وہ منع نہیں کرتے تھے عن منکر فعلوہ، اپنے سامنے ہونے والے برے فعل کو، اپنے سامنے ہونے والے برے فعل سے کسی کو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے بھی ان پر لعنت کی گئی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، لبئس کا معنی ہوتا ہے کتنا برا ہے، ما کانوا جو کیا، جو تھا، یفعلون وہ کرتے، کتنا برا فعل وہ کرتے تھے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی کہ وہ برائی سے منع ہی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھتا تو پہلے دن وہ اس کو منع کرتا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، برا کام ہے، اور پھر گزرتا تو دوبارہ اس کو اگر وہ کرتا ہوا دیکھتا تو خود اس کا ہم نوا ہو جاتا، اس سے میل جول رکھتا، اس سے روابط رکھتا، اور پھر وہ اس کی جو برائی تھی اس کو دیکھ کر اس کو منع نہیں کرتا تھا اس کے بعد، یعنی دوبارہ وہ برا فعل کرنے والے کا دوست بن جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کرتے تھے نا، ان کے رہبانی جو راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، قسیسین کہا گیا ان کے علماء کو، اور راہب کہا گیا ان کے جو مطلب صوفی ٹائپ لوگ تھے ان کو، جو شادی نہیں کرتے تھے اور بس اللہ اللہ میں غرق رہتے تھے، ان کو راہب کہا گیا۔ وہ کرتے کیا تھے، وہ لوگوں کو دیکھتے کہ برائی کر رہے ہیں پہلے منع کر دیتے، پھر بعد میں پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بندہ فعل شنیع کر رہا ہے، برے افعال کا مرتکب ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ وہ دوستی رکھتے۔ تو اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے خاص حکم دیا کہ ان پر آپ لعنت کیجئے کہ یہ برائی سے روکنے والے نہیں ہیں، حد سے بڑھنے والوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، نافرمانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اب اللہ کریم جل جلالہ کیٹیگری پیچھے بنا دی اللہ نے، یہودی، عیسائی، مشرکین، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے والے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو خدا ماننے والے، اور وہ لوگ جن پر لعنت کی گئی۔ لعنتی کون تھے؟ جو ان کے علماء، جو ان کے راہب برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، یہ ان کے درجے بن گئے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے ترا، تو دیکھے گا، نبی کریم علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے ترا محبوب آپ دیکھیں گے، کثیر منہم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، یتولون وہ دوستی لگاتے ہیں، ولی، یتولون وہ دوستی لگاتے ہیں، الذین کفروا کافروں سے، ان میں سے آپ زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی۔ کافروں سے دوستی لگانا کتنی بری چیز ہے، لبئس ما قدمت جو بھیجی انہوں نے آگے، یعنی میدان آخرت کے لیے جو انہوں نے ذخیرہ کیا، انفسہم اپنے لیے، کتنی بری چیز ہے یہ۔ ان سخط اللہ علیہم، وہ حالانکہ اس چیز سے تو اللہ ناراض ہوا ہے ان پر، سخط، سین خے اور طا، اللہ ناراض ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور دائمی عذاب اللہ نے ان کو دے دیا،
یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جن پر لعنت ڈال دی گئی، جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو کافروں سے دوستیاں بڑھاتے تھے، کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے، پتہ تھا کہ یہ بندہ کافر ہے، پتہ تھا کہ یہ بندہ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، پتہ تھا کہ یہ بندہ اللہ کے سوا فلاں فلاں کو پوجتا تھا، شرک کے اندر مبتلا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس مشرک سے دوستی رکھے گا تو رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس نبی پر نازل ہوا۔ اس نبی سے مراد یہاں پہ تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، اور پھر ان کے جو متبعین تھے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہلانے والے، اگر وہ قرآن کی بات مان لیتے جو رسول کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، نبی چاہے موسیٰ تھا، چاہے عیسیٰ تھا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ان پر ایمان لاتے، فما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا ان پر اگر اس پر ایمان لاتے، زبور پر، تورات پر، انجیل پر اور قرآن کریم پر اگر وہ ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، کافروں کو کبھی بھی اپنا وہ دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فاسق تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ لَتَجِدَنَّ، اور تو پائے گا، اشد الناس، لوگوں میں سخت، عداوتاً، عداوت، للذین آمنوا، ان لوگوں میں آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے نا، عداوت رکھنے والا، وہ کون ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے الیہود والذین اشرکوا، وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ اب میں تو نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ آیات جو ہیں بالخصوص حاکم وقت کو یاد کرنی چاہیے۔ حاکم وقت کو یہ آیات یاد کرنے، جو اسلامی ملک کا سربراہ ہو، وہ اسلامی ملک سعودیہ ہو، پاکستان ہو، وہ اسلامی ملک ایران ہو، وہ اسلامی ملک افغانستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، ان کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ فیصلہ کن، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا تو پائے گا اے محبوب، آپ پائیں گے ان لوگوں کو سخت عداوت رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، الیہود والذین اشرکوا، جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں، مومنوں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھیں گے، مسلمانوں کے لیے بڑا سخت رویہ رکھیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، آج صبح بریکنگ نیوز تھی ٹرمپ کی طرف سے، اور ٹرمپ کا اس کے اندر جو پہلا ایک نکتہ تھا وہ یہ تھا، اس نے کہا جو ہماری مغربی ثقافت اپنائیں گے وہی ادھر رہیں گے۔ آج صبح بریکنگ نیوز کے طور پہ وہ افغانستان کے بارے میں کچھ سخت باتیں اس نے کی ہیں، پریس ریلیز جاری کی، اس کے اندر اس نے کہا کہ جو مغربی تہذیب اپنائیں گے وہی ادھر رہیں گے، باقیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ان لوگوں کو بڑا سخت پائیں گے مومنوں کے لیے جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے ہمارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے تشریف لے کر آئے، 1500 میں سے 40 سال آپ نکال دیں تو پیچھے کتنے بچے جی؟ 1460، جب سے نبوت کے اعلان کا آغاز ہوا، یعنی 1460 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہو گئے آپ کی نبوت کے اعلان کو،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو باتیں ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہ ساری قرآن پاک حضور کی زندگی میں آیا نا سارا. اس وقت اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ محبوب یہ یہودی آپ کے نہیں بن سکیں گے، عیسائی آپ کے نہیں بن سکیں گے، یہ مشرک آپ کے نہیں بن سکیں گے، ان سے دوستی نہیں رکھنی. صحابہ کو اس وقت منع کیا گیا. اور پھر ہمارے لیے ایک انتہائی انسپائر کرنے والی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تبلیغ کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ. اب ہم سورہ مائدہ پہ سبق پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا، نصرانیوں کا رد کیا، سورہ آل عمران میں رد کیا، سورہ نساء میں رد کیا. اب سورہ مائدہ میں پھر سے وہی رپیٹ کیے جا رہے ہیں واقعات سارے. اللہ کتنا بچانا چاہ رہا ہے ہمیں ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے. اللہ ہمیں ان سے بچانا چاہ رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ محلے کے اندر اگر کوئی گندا شخص ہے اپنی اولاد کو تنبیہ کرنا، اپنی اولاد کو بتانا کہ بیٹا یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھنا آپ نے. والدین کی جس کے ساتھ نہیں بنتی، والدین اپنی اولاد کو بتاتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ ہم نے نہیں ملنا. اللہ کریم ہمارا باپ نہیں، وہ وراء الورا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے. لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت تو فرماتا ہے نا. ہمیں بار بار وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے نہیں بنیں گے، یہ تمہارے نہیں بنیں گے، یہ تمہارے نہیں بنیں گے. سخت ترین تمہارے لیے ان کے دلوں میں بغض ہے. اب جن کے دل مومنوں کے لیے نرم تھے اس وقت اللہ نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور آپ مسلمانوں کا سب سے زیادہ قریب دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. یہ آیت جو ہے نا، جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ سن لی، یہ نجاشی بادشاہ کے متعلق ہے جو حبشہ کا رہنے والا تھا. حبشہ کا شاہ حبشہ جس کو کہتے ہیں، حبشہ کا والی تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا. اس کے متعلق ہے. اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم رویہ تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تھا، وہ مسلمانوں کو اذیت نہیں دیتا تھا. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں عیسائیوں میں. وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے. یعنی اس وقت کچھ عیسائیوں کے عالم تھے جو تکبر نہیں کرتے تھے، جو صحیح عالم تھے، صحیح راہب تھے. اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا. حضرت ام سلمہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نبی پاک علیہ السلام کی پاک بیوی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو میں بھی ان میں شامل تھی، ہجرت کرنے والوں میں. تو جب ہم وہاں پہنچے ہم نے درخواست کی. جو ہم نے درخواست لکھی تھی اس کے اندر ہم نے اپنے اوپر ہونے والے مصائب و علام لکھے تھے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. ایک نبی آخر الزمان مکہ میں تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو ہم نے چونکہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑی ہے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہو گئے، وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے. تو اب وہ ہمیں وہاں جینے نہیں دیتے. ہم اس لیے شاہ حبشہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پناہ دی جائے. تو وہ ہجرت کر کے جو قافلہ گیا اس میں حضرت ام سلمہ تھی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی قافلے میں تھے. تو وہاں جب پہنچے درخواست پیش کی، نجاشی بادشاہ نے قبول کر لی، یہ رہنا شروع ہو گئے. ادھر پیچھے مکے کے جو مشرکین تھے جب کافی دن گزر گئے ان کو کوئی خبر نہ آئی. انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے سکون سے جا کے رہنا شروع ہو گئے ہیں، اب پتھر کس کو ماریں گے، اب آگ پہ ان کو کیسے لٹائیں گے، اب ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کیسے کریں گے، ہم تو اب ان کو تنگ کرتے تھے، اب کیا کریں. انہوں نے 2 بندے بھیجے. انہوں نے کہا تم جاؤ جا کے اس سے بات کرو، نجاشی بادشاہ سے. اب انہوں نے بندے بھیجنے سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ایک مشاورتی کمیٹی قائم کی. کرنا کیا ہے، کیسے جا کے بات کریں گے. وہ تو بڑا انصاف پسند بندہ ہے نجاشی، وہ تو غلط بات نہ کرتا ہے نہ غلط بات سنتا ہے.
بات کیسے کریں گے؟ وہ جو کمیٹی مکہ کے اندر بنی نا، انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جو اس کے وزیر ہیں نا ارد گرد پھرنے والے، پہلے ان کا کھوج لگاؤ، وہ کون کون ہیں، انہیں کون کون سی چیزیں پسند ہیں، ان کے لیے وہ تحفے تحائف جو ہے نا پہلے وہ تیار کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے لیے پہلے تحفے تحائف تیار کیے گئے۔ انہوں نے کہا پہلے جا کے ملنا ہی ان وزیروں کو ہے، کرپشن کا دروازہ سے نیچے سے کھلتا ہے، اوپر ڈائریکٹ تو کوئی نہیں جاتا۔ ان کو جا کے ملے، جا کے انہوں نے تحفے تحائف دیے اور ساتھ ساتھ بات بھی سنائی کہ ہمارے کچھ لوگ باغی ہو کر آ گئے ہیں آپ کی طرف، تو ان کو واپس بھیجیں، آپ ہماری سفارش کریں شاہ حبشہ سے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ اتنا محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں ہمارے لیے، یہ تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ سارے انہوں نے ساتھ لیے، ساتھ لے کر پہنچے وہاں پہ شاہ حبشہ کے پاس۔ ان کا جناب یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے تحفے قبول کریں۔ تحفے قبول کر لیے گئے، نجاشی بادشاہ نے بھی تحفہ قبول کیا ان کا۔ تو جناب ان کی بات سنیں، ان کی بات کے اندر وزن ہے۔ ان کے کچھ لوگ سرکش ہو کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے وہ یہاں بھاگ کے آگے ہیں، یہ ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، آپ بھیج دیں۔ اس نے کہا خبردار، بے انصافی والی بات نہ کرو کوئی بھی، بیٹھیں گے ہمارے مہمان ہیں، بٹھائیں ان کو، ان مسلمانوں کو بلاؤ۔ مسلمان بھی آ گئے، شاہ حبشہ نے کچہری لگا لی، اس نے کہا ہاں بھی بتاؤ کیا کہتے ہو تم ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی یہ بھگوڑے ہیں سارے، یہ سرکش لوگ ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب جو ہم نے درخواست کے اندر لکھا ہے نا کہ ہم پہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے تھے، ان سے پوچھیں انہوں نے فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھیوں کو نہیں مارا، ان سے پوچھیں انہوں نے ہمیں پتھر نہیں مارے، ان سے پوچھیں یہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے جب بتائیں تو شاہ حبشہ نے کہا کہ کوئی بات جو ہے نا وہ ویلڈ بات بتائیں تاکہ میں ان کو نکال سکوں یہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں یہی بات ہے۔ اس نے کہا اس بات سے تو میں نہیں نکال سکتا ان کو۔ انہوں نے کہا ہاں بھی آ جاؤ، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا جی ہم نبی آخر الزماں پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم نے دین چھوڑا ہے ان کے آباء و اجداد کا۔ پہلے دن کی مجلس برخاست ہو گئی، اب وہ پھر سوچنا شروع ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کریں، چونکہ یہ نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، اس کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا نازیبا غلط عقیدہ رکھتے ہیں مسلمان، اس کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نجاشی ان کو خدا مانتا ہوگا۔ نجاشی نے پھر دوسرے دن بلا لیا مسلمانوں کو بھی، اور یہ جو مشرکین گئے تھے ان کو بھی۔ نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے ہاں بھئی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، ان کی ماں کو اللہ کی بندی، نیک اور کاملہ اور صدیقہ مانتے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ چلے گئے، اب اللہ کا پیغام رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم انہوں نے جو بیان کیا ہے عیسیٰ ابن مریم، اس تنکے کے علاوہ، اس کے علاوہ اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، جو بیان کر دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس تنکے جتنی بھی بات انہوں نے نہیں چھپائی، بالکل ٹھیک بیان کر دیا۔ اس کے جو آس پاس بیٹھے وزراء تھے، جو مشرک علماء تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے والے، وہ تھوڑا بھڑکنا شروع ہوئے۔ تو شاہ حبشہ نے گہری آنکھ سے ان کو دیکھا اور کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، غلط بات کرتے ہو، عیسیٰ ابن مریم نے خود کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم چھپاتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تمہیں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو شاہ حبشہ نے ان کو بٹھایا، تو شاہ حبشہ نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ یوں کرو، وہ نبی پر جو کلام اترتا ہے کچھ سناؤ تو صحیح۔
آپ نے پھر تلاوت کی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آیات تلاوت کر رہے تھے، نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے تھے، اس کے پاس جو بیٹھے علماء تھے عیسائی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے۔ تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، اس نے کہا خبردار چلے جاؤ، تم مشرکوں سے کہا چلے جاؤ، مسلمانوں کو کہا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم ہمارے مہمان ہو۔ اور پھر یہ اس کی جانب اللہ کریم جل جلالہ نے اشارہ کیا، اور رب تعالیٰ جل جلالہ نے جو نرم دل رکھنے والے تھے مومنوں کے لیے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ وہ جب رو رہے تھے، 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا، 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے قرآن کو سنا، ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ نجاشی بادشاہ کے اور اس کے جو دربار میں بیٹھے علماء جو رو رہے تھے قرآن سن کے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی جہاں سے 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب انہوں نے حق کو جان لیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہمیں بھی اپنی توحید کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ نجاشی صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا، نیچے وزراء جو مشیر تھے وہ آپس میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں ان میں، اب کیا کرے، اس نے تو سرکاری دین ہی بدل دیا، یہ تو خود ان کا ہم نوا بن گیا جو ہمارے دین کی تکذیب کر رہے ہیں، جنہوں نے نبی نیا، شریعت نئی، قرآن کتاب نئی کا اعلان کر دیا ہے، تو نجاشی نے ان کا ہم نوا بن گیا۔ یہ بھی انہوں نے جب نجاشی بادشاہ کے خلاف، یہ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سیاستہ کی ساری کتابوں میں تقریباً ہے، انہوں نے جب یہ نجاشی بادشاہ کے خلاف بغاوت کا پلان بنایا تو نجاشی بادشاہ نے ایک بندے کے ذریعے سب کو پیغام بھیجا، ایک بڑی کمیٹی مشاورتی جو ہے وہ قائم کی، اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے حیلے سے کام لیا، جان بچانے بھی فرض ہے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا، لکھ کر اپنی جیب میں ڈالا۔ گرینڈ جرگا جو ہے وہ بیٹھ گیا، پوری قوم بیٹھی ہے۔ اس نے کہا میں سن رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں میرے لیے کچھ میل ہے، میرے تک خبریں پہنچ رہی ہیں کہ تمہارے دلوں میں میرے بارے میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، کیا کہتے ہو؟ تو وہ جو کچھ چند لوگ تھے بات کرنے والے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ نے دین بدل دیا، آپ کا تو دین اب ہمارے والا دین ہی نہیں رہا، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ تو چونکہ وہ انہوں نے یہاں لکھ کے ڈالا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میرا یہی دین ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے، وہ گرینڈ جرگا تھا چونکہ پوری قوم تھی، تمام قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وزراء مشیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جان بھی بچائی اور حق کا کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میرا یہی عقیدہ ہے، تمہیں کسی نے غلط خبر دی، میرا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ جب نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وصال ہوا، رب ذوالجلال نے جبریل کے ذریعے حضور کو خبر پہنچائی، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا۔ اسلامی تاریخ میں رسول کریم علیہ السلام سے منسوب ایک ہی جنازہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ طور پہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیبانہ جنازہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پڑھا۔ اور یہ نجاشی بادشاہ وہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت ام حبیبہ ان کے پاس تھی اور نبی کریم علیہ السلام ادھر تھے، تو وہاں یہ حضرت ام حبیبہ کے والی وارث بنے تھے یہ نجاشی بادشاہ جو تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر جب آپ یہ حدیث پڑھیں گے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، ChatGPT پہ جا کے اس کو سرچ کر لیں، نجاشی والا پورا واقعہ جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا ود ریفرنس۔
وہاں پڑھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ یوں پڑھ رہا ہوں جیسے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بس یہ اذن دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ طور پہ جنازہ ادا فرمائیں، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی غائبانہ طور پہ جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات، وہ جن عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نرمی تھی، مسلمانوں کے لیے نرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات نرمی والی قرآن کے اندر بیان فرما دی کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرمی والا برتاؤ جو ہیں وہ رکھنے والے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ان کے پاس جو لوگ تھے اور جو نجاشی بادشاہ کی اس وقت جو حالت تھی وہ یہ تھی، وہ کہہ رہے ہمیں کیا ہوا، وما لنا ہمیں کیا ہوا، لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق حالانکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے پھر بھی ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ وہ جو ان کی حالت تھی اس وقت، جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جو ان کا دل اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام کے دین اسلام کے سچا ہونے کی گواہی دے رہا تھا، رب ذوالجلال نے وہ کلمات قرآن کا حصہ بنا کر مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ جب جس کسی نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے، مسلمانوں سے محبت کی ہے، تب اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ حالانکہ ان کا سرکاری مذہب عیسائی تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا یہاں پہ ان کو ذکر کر دیا جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی تھی۔ وَنَطْمَعُ اور ہم طمع کریں، ہم کیوں نہ طمع کریں، وَنَطْمَعُ ہم کیوں نہ طمع کریں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ کہ رب ہمیں صالحین کی قوم کے اندر داخل کر دے۔ یہ ان کے دل کے جذبات تھے کہ ہم کیوں نہ طمع کریں۔ جو یہ جعفر نے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ سننے کے بعد پھر بھی ہم طمع نہ کریں کہ ہم صالحین کی قوم میں چلے جائیں، پھر بھی ہم طمع نہ کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ ہم ضرور اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، اور پھر شاہ حبشہ نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایمان لے کر آئے، لیکن انہوں نے چونکہ وہ اکیلے تھے اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، بے شک انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی ہی رکھا۔ بہت ساری ایسی مصلحتیں اس وقت موجود تھی کہ جن کی بنا پر اسلام کو مخفی رکھا جا سکتا تھا، تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کو آگے عام دوستوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کا فرض بھی ہے، ہم پر یہ قرآن کا قرض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کا صدقہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے، اور قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔